السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ بعد۔ ٹیسٹ کا پیپر میں نے اس حساب سے بنایا تھا کہ آپ لوگوں کو اچھے سے جو لیسن ہے وہ سمجھ میں آ جائے، تو اس لیے میں نے بہت زیادہ اس میں اگزامپل دی اور بہت چیزیں ایسی دیں تاکہ اس کو سمجھ کر کے آپ بہت ساری چیزیں آپ کو سمجھ میں آ جائیں۔ پہلا سوال جو تھا، جو اسم حالت رفع میں ہو اس کو کہتے ہیں، ہمارے پاس تین آپشن ہیں: منصوب، مرفوع، مجرور۔ منصوب جو حالت نصب میں اسم ہو، مرفوع جو حالت رفع میں ہو، مجرور جو حالت جر میں ہو۔ تو اب جو اسم حالت رفع میں اس کو کیا کہیں گے؟ مرفوع۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو مرفوع کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دوسرا سوال۔ ہاں، جو اسم حالت جر میں ہو اس کو مجرور کہتے ہیں، کیونکہ منصوب ابھی تک ہم نے پڑھا نہیں تھا، تو مجرور جیسے فی داخل ہوا، ٹھیک ہے، داخل ہوا، علی داخل ہوا، الی داخل ہوا۔ اسی طریقے سے جو لاسٹ والا ہم نے لیسن پڑھا کہ مضاف الیہ بھی کیا ہوتا ہے؟ مضاف الیہ بھی مجرور ہوتا ہے۔ مضاف الیہ بھی کیا ہوتا ہے؟ مضاف الیہ بھی مجرور ہوتا ہے۔ تو یہ جو اسم حالت جر میں ہو اس کو مجرور کہتے ہیں۔ ہاں، سوال نمبر 3، ان جملوں پر اعراب لگائیے۔ اب دیکھیے، یہ جو جملے آپ کے پاس ہیں اس میں سے اکثر میں نے صورتوں کے کلمات لیے ہیں۔ وہ بھی کون سی صورتیں؟ جز اما کی جو آخری صورتیں، چھوٹی چھوٹی صورتیں، کیونکہ حروف جر قرآن میں کثرت سے استعمال ہوئے ہیں۔ تو دو تین چیزوں کچھ ہی ایسے ہوں گے جو مطلب ہم نے لیسن سے لیے ہیں، باقی سب قرآن سے لیے ہیں۔ دیکھیں، ان میں ایک غلطی آپ لوگوں نے یہ کی ہے، میں نے کچھ لوگوں کا پیپر دیکھا، آپ لوگوں نے غلطی یہ کی ہے کہ جو معرفہ اسم ہے اس کے نیچے صرف زیر آئے گا، اور جو نکرہ ہے اس کے نیچے تنوین بھی آئے گی زیر کے ساتھ۔ تو آپ لوگوں نے اس کے اوپر بھی اکثر لوگوں نے صرف سنگل زیر رکھا ہے، تو یہ غلطی کی ہے۔ فی البیتی، اب اگر یہاں پہ الف لام نہیں ہوتا تو ہوتا فی بیتن۔ من المسجدی، اگر الف لام نہیں ہوتا تو من مسجد ہوتا۔ من شرری، یہاں پہ من شر نہیں ہو سکتا، اگرچہ یہاں پہ جو ہے ابھی ہم سنگل ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں من شر، لیکن قرآن میں جو سورہ کیا کہتے ہیں فلق وغیرہ کے اندر ہے من شر ما خلق ومن شر النفاثات فی العقد، تو وہاں پہ یہ مضاف بن کے آیا ہے، اس کی وجہ سے اس کے اوپر تنوین نہیں آئی ہے۔ من حاسد، من حاسد من شر حسد، ایک کسرہ لکھنا درست نہیں ہے شیخ، من شر میں ہاں ڈبل لکھیں گے، تنوین لگائیں گے کسرہ کے ساتھ۔ من حاسد فی الصلاۃ، فی الصلاۃ علی اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، قرآن میں استعمال ہوا ہے۔ علی المکتب فی تضلیل، سورہ فیل کے اندر استعمال ہوا۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، آپ لوگ پڑھتے ہیں فی تضلیل۔ علی طعام المسکین، یہ علی طعام ہے یہاں پہ، چونکہ یہاں پہ جو ہے ہم نے سنگل دیا ہوا ہے، لیکن سورہ معون کے اندر چونکہ یہ مضاف بن رہا ہے، مسکینوں کا کھانا، طعام المسکین، مسکینوں کا کھانا، تو وہاں پہ مضاف بن رہا ہے، اس لیے اس کے اوپر الف لام بھی نہیں ہے، تنوین بھی نہیں، لیکن یہاں پہ ہم نے سنگل، اس کے آگے جو کچھ نہیں دیا ہے تو یہ علی طعام ہم ایسے پڑھیں گے۔ یہاں میں نے طعامن لکھی ہوئی تھی، پھر مجھے یاد آیا کہ یہ سورے میں طعامی ہے، تو اسی لیے میں نے بھی وہاں ایک حرکت کو مٹا دی۔ کوئی بات نہیں۔ الی اللہ فی العقد، سورہ ومن شر النفاثات فی فلق، العقد، سورۃ الفلق۔ من الجنۃ والناس فی الصدور الذی یوسوس فی الصدور من مسد، من مسد، سورہ مسد۔ فی دین اللہ افواجا، فی دین، یہاں پہ فی دین ہم پڑھیں گے، لیکن سورہ نصر میں فی دین اللہ، اللہ کا دین، مضاف الیہ ہے، دین اللہ، اس لیے وہاں پہ تنوین نہیں ہے۔
من سجیل، من سجیل، ہاں ٹھیک ہے، سورہ فیل کی آیت ہے. فی لیلۃ، فی لیلۃ، لیلۃ القدر، سورہ قدر کی، تو وہاں پہ لیلۃ یعنی صرف کسرہ ہے چونکہ مضاف بن رہا ہے وہاں پہ. من اہلی، من اہلن، یہ من اہل الکتاب سورہ بینہ کا ہے. فی نار، سورہ بینہ، فی نار جہنم، جہنم کی آگ، مضاف مضاف بن رہا ہے اس لیے تنوین وہاں پہ نہیں ہے، لیکن یہاں پہ ہم تنوین لگائیں گے. من کل، من کلن، یہ کیا ہے؟ من کلن. تو یہ ہے کیونکہ کلو اپنے بعد والے اسم کی طرف مضاف ہوتا ہے تو اس کی جو تنوین ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. من کلی، من کلی. تو یہ چیز سمجھ میں آ گئی آپ لوگ کو. فی البیت من المسجد من شر من حاسد فی الصلاة علی اللہ علی المکتب فی تضلیل علی طعام الی اللہ فی العقد من الجنة فی الصدور من مسد فی دین من سجیل فی لیلۃ من اہل فی نار من کل. اس کے بعد ہمارے پاس چوتھا سوال ہے، ان جملوں کی عربی بنائیے ضمیر کو یوز کر کے. ضمیر یوز کرنی، یہاں پہ وہ اونٹ ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ کسی نے دالی کا کہا ہے، میں نے کہا ضمیر کو یوز کرنا، اس میں اشارہ نہیں کیا. ہوا جمل، وہ آدمی ہے، ہوا رجل، وہ میل کچن میں ہے، یعنی وہ آدمی کچن میں. ہوا فی المطبخ، ہوا فی المطبخ، وہ فیمیل روم میں ہے. ہی فی المطبخ، وہ ٹیچر ہے. میل فیمیل دونوں جملہ بنا تھا. فیمیل کی آپ نے عربی نہیں پڑھی تھی، پھر بھی میں نے دیا تھا، جس نے بنا دیا ٹھیک ہے، نہیں بنا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ ٹیچر ہے، ہوا مدرس، وہ فیمیل ٹیچر ہے، ہی مدرسۃ، ہی مدرسۃ. پانچواں، ان جملوں کا ترجمہ کیجئے. من فی الحمام، واش روم میں کون ہے؟ ماذا علی المکتب، ٹیبل پر کیا ہے؟ یاسر فی الغرفۃ، کیا یاسر روم میں ہے؟ این المدرس، مدرس کہاں ہے؟ این الورق، پیج کہاں ہے؟ اس کے بعد سوال نمبر 6 ہے، ان ورڈز کے میننگ لکھیے. المطبخ کچن، المرحاض ٹوائلٹ، الحمام واش روم، ذهب وہ گیا، خرج وہ نکلا. انتہت الاختیار. ہم کو نیا لیسن پڑھنا ہے، الدرس السادس. تو الدرس السادس کے اندر شیخ ابھی تک جو چیزیں ہم نے پڑھی ہیں وہ ساری چیزیں مذکر تھیں. ضمیر بھی مذکر، اسم اشارہ بھی مذکر، ناؤن اسم جو ہم نے پڑھا وہ بھی مذکر، سب مذکر، ٹھیک ہے. لیکن اب جو ذہب مطلب وہ گیا، خرج مطلب وہ نکلا، ٹھیک ہے. تو اب اس لیسن سے ہم اسم اشارہ بھی مؤنث پڑھیں گے، ناؤنس بھی مؤنث پڑھیں گے، اور ایسے ہی اس کے بعد آہستہ آہستہ مؤنث کے لیے جو ہے ضمائر بھی جو ہے استعمال ہوں گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے. تو پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں، میں نے آپ کو اسٹارٹ میں ایک چیز بتائی تھی جینڈر کے تعلق سے، لیکن آج میں تھوڑی تفصیل آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے پاس جو جینڈر ہے، ٹھیک ہے، جنس ہے، اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں جنس، آپ لوگ اس کو کہتے ہیں جینڈر انگلش میں، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس جینڈر میں ایک ہمارے پاس جو ہے ایک جینڈر جس کو یعنی جو ہمارے پاس ایک جینڈر ایسا ہے جس کو حقیقی کہتے ہیں، حقیقی، ٹھیک ہے، جینڈر حقیقی. اب جینڈر حقیقی میں ہمارے پاس مذکر حقیقی بھی آئے گا، ٹھیک ہے، مذکر حقیقی. اور حقیقی کس کو کہتے ہیں میں ابھی آپ کو سمجھاتا ہوں، آپ کو ٹینشن نہیں لینا ہے. اور مؤنث حقیقی، ٹھیک ہے. پہلے ہم اس چیز کو سمجھ لیتے ہیں. حقیقی کو شاید انگلش میں لیونگ بھی کہتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ مذکر حقیقی، حقیقی کس کو کہتے ہیں؟ حقیقی کہتے ہیں
ایسے مذکر یا مؤنث اسم کو جس کے مقابلے میں مذکر اسم کے مقابلے میں مؤنث موجود ہو اور مؤنث کے مقابلے میں مذکر موجود ہو. یعنی مثال کے طور پر یہاں پہ ہم لکھتے ہیں ابن، یہ مذکر حقیقی ہے. ابن کے مقابلے ہمارے پاس کیا موجود ہے؟ امن. تو امن کے مقابلے میں کیا ہے؟ ابن. ایسے ہی مثال کے طور پر ہمارے پاس اخن، بھائی، تو اخن کے مقابلے ہمارے پاس کیا ہے؟ اختن. تو یہ مذکر حقیقی، یہ مؤنث حقیقی. ایسے ہی مثال کے طور پر زوجن، شوہر، اس کے مقابلے میں زوجتن، بیوی، یعنی جس کا جوڑا موجود ہو. ٹھیک ہے، اور لیونگ. ایسے ہی مثال کے طور پر ہمارے پاس ایبلن، ٹھیک ہے، اونٹ. ٹھیک ہے، اونٹ کے مقابلے ہمارے پاس اونٹنی، ناقتن، قرآن میں استعمال ہوا ہے سورہ شمس کے اندر، ناقۃ اللہ وسقیاہا. تو یہ مذکر حقیقی، مؤنث حقیقی ہے. ٹھیک ہے، اس چیز کو آپ کو دھیان دینا ہے کہ یہ مذکر حقیقی اور یہ مؤنث حقیقی. مذکر حقیقی جس کے مقابلے میں مؤنث موجود ہو، مؤنث حقیقی جس کے مقابلے مذکر موجود ہو. تو یہ چند مثالیں میں نے آپ کو دی، آپ کو انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا. اب اس کے بعد ہمارے پاس جو دوسری کے مؤنث کی قسم ہے وہ ہمارے پاس ہے غیر حقیقی. غیر حقیقی. ٹھیک ہے، رومن میں بھی لکھ دیتے ہیں. اب غیر حقیقی میں ہمارے پاس دو مذکر ہیں. غیر حقیقی میں بھی ہمارے پاس دو مذکر ہیں. ان کو ہم ڈیوائڈ کر کیسے لکھتے ہیں؟ ایک ہمارے پاس ایسا مذکر ہے جس کی کوئی علامت اور پہچان نہیں ہے، اور اس کے مقابلے میں، اور غیر حقیقی مذکر یا غیر حقیقی مؤنث اس کو، یعنی غیر حقیقی مذکر اس کو کہتے ہیں جس کے مقابلے میں کوئی مؤنث نہ ہو. جیسے مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کتابن، بک. ٹھیک ہے، اب کیا کتابن کے مقابلے میں کوئی مؤنث ہمارے پاس موجود ہے؟ نہیں موجود ہے. ٹھیک ہے، کتابن کوئی مؤنث نہیں ہے. ایسے ہم کہتے ہیں قلم، پین، کیا اس کا کوئی مؤنث موجود ہے؟ اپوزٹ میں کوئی نہیں. ایسے ہم کہتے ہیں شجر، درخت، اس کا کوئی موجود ہے؟ نہیں موجود ہے. ٹھیک ہے، ایسے ہم کہتے ہیں مثال کے طور پر حجر، پتھر، موجود ہے کوئی؟ نہیں موجود ہے. اب اس کے بعد ہمارے پاس غیر حقیقی کو انگلش میں شاید نان لیونگ بھی کہتے ہیں، نان لیونگ. ٹھیک ہے، اب غیر حقیقی میں ہمارے پاس ایک اور، یعنی ایک مؤنث ایسا ہے جس کو ہم کہتے ہیں علامتی مؤنث. یہ مؤنث ہے، مذکر کی کوئی علامت نہیں ہوتی، مذکر کی کوئی علامت اور کوئی پہچان نہیں ہے. تو عربی زبان میں مذکر کے لیے کوئی خاص علامت نہیں ہے. اور آپ یہ یاد رکھ لیں کہ ہر غیر حقیقی ناؤن مذکر ہے جب تک کہ اس میں کوئی مؤنث کی علامت نہ پائی جائے، مؤنث کی سائن نہ پائی جائے. مؤنث کی علامت ہمارے پاس کیا ہے؟ مؤنث کی علامت ہم نے آپ کو کچھ چیزیں بتائی تھی. مؤنث کی علامتوں میں کیا کیا چیز ہے ہمارے پاس؟ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ اس کو علامتی مؤنث آپ کہہ سکتے ہیں. علامتی یعنی جس کی علامت سے ہم پہچان لیں. اس میں ہم نے نمبر پہلا پڑھا تھا، ہم نے کہا گولتا. کیا؟ گولتا. گولتا دو طرح کی ہوتی ہے، ایک تو یا تو ایسی رہے گی یا تو ایسی رہے گی. ٹھیک ہے، گولتا ایک اسم کے آخر میں گولتا. جیسے اس کی ایگزامپل اب ہم دینا چاہیں، مثال کے طور پر ہمارے پاس لفظ ہے، جیسے ہمارے پاس ہے جنتن، یہاں پہ یہ گولتا موجود ہے. ٹھیک ہے، اسے ہم کہتے ہیں آیتن، یہاں پہ گولتا موجود ہے. اسی طریقے مثال ہم کہتے ہیں سمکتن، یہاں پہ ہمارے پاس گولتا موجود ہے. ٹھیک ہے، ایسے ہی دوسری ہمارے پاس جو علامت ہے، ٹھیک ہے، دوسری جو ہمارے پاس اس کو، یہ جو ہے نا،
یہ جو یہ بولتا ہے یہ مؤنث کی پہچان ہے، یہ مؤنث کی پہچان ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اکثر جو ہمارے پاس مذکر الفاظ ہیں، مذکر اسم ہے، ان کو مؤنث بنانے کے لیے ہم گولتا کو استعمال کرتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ہمارے پاس لفظ ہے مدرسن، ٹیچر، ٹھیک ہے، مدرستن، بیچ میں نہ بولے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ مدرسن یہ ہمارے پاس اسم موجود ہے، اب ہمیں اس کا مؤنث بنانا ہے۔ ہمارے پاس ایک طریقہ ہے کہ جو ہمارے پاس یہ لاسٹ جو ورڈ ہے اس کے اوپر ہم زبر ڈال دیں گے۔ کیا ڈال دیں گے؟ پہلے ہم اس کے اوپر زبر ڈالیں گے، زبر ڈالنے کے بعد بولتا اس کے اینڈ میں بڑھا دیں گے، مدرستن سے مدرستن۔ ایسے ہمارے پاس لفظ ہے مسلمن، ٹھیک ہے، مسلمن۔ اب ہم جب اس کو مؤنث بنانا ہم کہیں گے مسلمہ، ٹھیک ہے، زبر لے آئیں گے میم پہ، تنوین ہٹا کے، اور اس کے بعد ہم کہیں گے بولتا بنا دیں گے مسلمتن۔ ایسے ہمارے پاس ہے کافرن، کافر، اس کی ہمیں مؤنث بنانا ہے کافرہ، را کے اوپر زبر، پھر کافرتن، ایسے بن جائے گا یہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے، بہت آسان ہے، تو یہ آپ کو انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا۔ تو یہ ہمارے پاس جو ہے یہ علامتی مؤنث ہے۔ علامتی مؤنث کی پہلی علامت کیا ہے؟ پہلی علامت ہے اسم کے اینڈ میں گولتا کا موجود ہونا۔ تو آخر میں علامت تن یہ ہے، آئے گا، آخر میں جو تن ریاض اپنا مائک آف رکھیں۔ اور دوسری علامت یہ ہے کہ اسم کے آخر میں یہ یعنی اس طریقے کا لفظ ہے، ٹھیک ہے، جس کو کہتے ہیں الف ممدودہ۔ کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں الف ممدودہ۔ الف ممدودہ یعنی وہ الف جس کو کھینچ کے پڑھا جاتا ہے، ممدودہ مد سے، ٹھیک ہے، ممدودہ جس کو کھینچ کے پڑھا جاتا ہے، الف ممدودہ۔ اب کسی اسم کے آخر میں اگر کھینچ کر پڑھا دینے والا الف ہے، جیسے مثال کے طور ہم کہتے ہیں بیضاء، ٹھیک ہے، بیضاء، اب دیکھیں یہاں پہ یہ موجود ہے، حمراء، ٹھیک ہے، یہاں پہ دیکھیں یہ موجود ہے، ٹھیک ہے، صحراء، یہاں پہ دیکھیں یہ موجود ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ مؤنث کی علامت ہے۔ اب اس کے بعد تیسری جو مؤنث کی ہمارے پاس علامت ہے وہ ہمارے پاس ہے کہ اسم کے آخر میں یا ہونا، اور یہ الف مقصورہ کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ لکھا تو یعنی یا ہوا ہے، لیکن دراصل یہ ہے الف مقصورہ۔ الف مقصورہ ایسے الف کو کہتے ہیں جس کو کھینچ کے نہ پڑھا جائے، شارٹ میں پڑھا جائے قصر کے ساتھ، اس کو کہتے ہیں الف مقصورہ۔ اور اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال جیسے ہم کہتے ہیں نام رہتے ہیں لیڈیز کے، جیسے کبرا، ٹھیک ہے، کبرا، ذکرا، بشرا وغیرہ۔ تو یہ مؤنث کی تین علامت، اسم کے آخر میں گولتا، اسم کے اینڈ میں آؤ الف ممدودہ، اور اسم کے آخر میں کیا؟ اسم کے آخر میں الف مقصورہ یعنی یا۔ تو یہ چیز ہم کو یاد رکھنا ہے، تو انشاءاللہ اس سے ہمیں بہت ساری چیزیں انشاءاللہ سمجھ میں آ جائیں گی۔ اور اس کے بعد ایک اور چیز جو انشاءاللہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ تو ہمارے پاس جو ہے مذکر جو ہو گئی، ہمارے پاس سب سے پہلے ہم کو حقیقی یاد رکھنا ہے۔ حقیقی میں ہمارے پاس دو، حقیقی جس کے مقابلے میں مؤنث کے مقابلے میں مذکر موجود ہو، مذکر کے مقابلے میں جو ہے کیا؟ مؤنث موجود ہو۔ تو یہ مذکر حقیقی میں اس میں علامت نہیں ہے، کوئی پہچان نہیں ہے۔ اس میں پہچان کیا ہے کہ جس بھی نر کے مقابلے میں مادہ موجود ہے، مادہ کے مقابلے میں نر موجود ہے، تو یہ اس سے ہم پہچان سکتے ہیں کہ یہ مؤنث ہے کہ مذکر ہے۔ تو یہ تو بہت آسان ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ اب رہا ہمارے پاس غیر حقیقی۔ غیر حقیقی یعنی وہ اسم جس کے مقابلے میں نر مادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اب غیر حقیقی اسم کے تعلق سے آپ کو ایک چیز یاد رکھنی ہے کہ اس میں اصل یہ ہے کہ وہ اسم مذکر ہوگا، الا یہ کہ مؤنث کی علامت پائی جائے۔ مؤنث کی علامت گولتا، مؤنث کی علامت الف ممدودہ، مؤنث کی علامت الف مقصورہ۔ اگر یہ علامتیں پائی گئی اسم کے آخر میں تو وہ اسم کیا ہے؟ وہ اسم مؤنث ہے، ورنہ پھر وہ اسم مذکر ہے۔
اب ایک اور چیز ہے، یہ علامتی مؤنث ہو گیا یعنی اس کو پہچاننے کا طریقہ. اب ہمارے پاس ایک اور مؤنث ہے جس کو کہتے ہیں مؤنث سماعی، جس کو کہتے ہیں مؤنث سماعی. وہ میں یہاں لکھتا ہوں، آپ لوگ دھیان دیجیے گا. سماعی سما سے یعنی سنا ہوا، یعنی عربوں سے ہمیں نے سنا ہوا ہے کہ عرب اس کو استعمال کرتے ہیں سماعی، مؤنث سماعی. عین یا یہ مارکر برابر ہے نہیں، مؤنث سماعی. اب مؤنث سماعی کس کو کہتے ہیں؟ سماع یعنی سنا ہوا. کیونکہ یہ زبان عربوں کی ہے تو عربوں نے جن چیزوں کو مؤنث استعمال کیا ہے، ہم نے عربوں سے سنا کہ وہ چیز کو مؤنث استعمال کر رہے ہیں، اس کا رول ریگولیشن کچھ نہیں ہے، ہم اس کو مؤنث استعمال کرتے ہیں، اس کی کوئی اصل نہیں ہے. ہمیں سن کر معلوم ہوتا ہے کہ عرب اسے مؤنث استعمال کرتے ہیں. تو اس کے لیے ہمیں کچھ چیزوں کا خیال رکھنا ہے. ہواؤں کے نام، عربی زبان میں ہواؤں کے جتنے نام ہیں وہ مؤنث سماعی ہیں. ٹھیک ہے، ہواؤں کے نام جیسے مثال کے طور پر قرآن کے اندر آپ کو ریح ملے گا، ٹھیک ہے، آندھی کے بارے میں. اسی طریقے آپ کو سر ملے گا، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے آپ کو جو ہے اور بھی کئی نام ملیں گے، حاصب وغیرہ ملے گا. تو یہ سارے مؤنث ہیں. اسی طریقے سے قبیلوں کے نام، قبائل کے نام جیسے قریش، انصار، اوس، خزرج. تو قبیلوں کے نام بھی کیا ہیں؟ قبیلوں کے نام بھی کیا ہیں؟ یہ مؤنث ہیں، مؤنث سماعی ہیں. اسی طریقے نمبر 3 کہ دوزخ کے نام، جہنم کی جتنی نام ہیں وہ بھی سارے کیا ہیں؟ وہ بھی سارے مؤنث ہیں. جیسے مثال کے طور پر نار ہے، جہنم ہے، سقر ہے، نار، جہنم، سقر وغیرہ. اسی طریقے سے چوتھی چیز جو ہم کو یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ ملکوں اور شہروں کے نام، یعنی ملکوں اور کنٹریز کے نام، ٹھیک ہے، اور کنٹری کے نام یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی جو ہے یہ بھی کیا ہے؟ جیسے مثال الروم، بکتن، مدینتن وغیرہ. اسی طریقے سے شرابوں کے نام، شراب یعنی وہ چیز جس کو پیا جاتا ہے، جیسے جنت میں جنت کی شرابوں کا ذکر ہے، ٹھیک ہے. تو شرابوں کے نام جیسے خمر، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان. اسی طریقے رحیق مختوم، قرآن میں سورہ مطففین میں استعمال ہوا رحیق وغیرہ، ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے حروف تہجی، الف سے لے کر یا تک جتنے بھی الفابیٹس ہیں یہ سب مؤنث ہیں. اسی طریقے سے ایک آخری چیز آپ کو یاد رکھنی ہے، بہت اہم چیز ہے، وہ یہ ہے کہ سمجھ لیجئے کہ یہ ہمارے پاس جو ہے کتنے 5 6 7 ساتویں چیز تقریباً ہوگی. انسانی جسم کے وہ اعضاء جو جوڑوں کی صورت میں ہے، انسانی باڈی کے وہ پارٹس جو ڈبل ہیں، انسانی باڈی کے وہ پارٹس جو ڈبل ہیں وہ مؤنث استعمال ہوتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر ہاتھ، یدن، عین آنکھ، اذن کان، ٹھیک ہے، رجل جو ہے پیر. تو جو بھی ہماری باڈی کے جو بھی ڈبل پارٹس ہیں وہ مؤنث استعمال، اور جو سنگل ہیں وہ مذکر استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو امید ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ عربی زبان میں مؤنث کے آخر میں کیا آتی ہے؟ تا آتی ہے، سامنے بولا. لیکن کبھی کبھی ایسا ضروری نہیں کہ ہر مؤنث نام کے اینڈ میں تا ہے. جیسے مثال کے طور پر زینب، مریم وغیرہ، اس میں تا نہیں آتی ہے. تو یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی مؤنث ہی رہے گا. تو اس چیز کا ہم کو خیال رکھنا ہے. اب اس کے بعد جو ہے کیا کہتے ہیں، ہمارے پاس کچھ اور جو چیزیں آئی ہیں جو انشاءاللہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. اس لیسن کے اندر جو نئی چیزیں ہیں، 1 2 چیز اور ہے وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں، اگر یہ چیزیں آپ لوگ کو سمجھ میں آ گئی تو. دوسری ایک اور چیز یاد رکھنی ہے آپ کو کہ کسی بھی اسم کو مذکر اور مؤنث کو ہم پہچانا تو اس کے واحد کس سے پہچانیں گے؟ کس سے پہچانیں گے؟ اس کے واحد سے، سنگولر سے.
کبھی کبھی کوئی اسم ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم اس کی جمع بناتے ہیں تو اس کے اینڈ میں بولتا آ سکتی ہے. تو ہمیں ناؤن پہچاننا ہے کہ یہ مذکر ہے یہ مؤنث ہے. تو اگر مذکر مؤنث ہے تو ہم اس کے واحد سے پہچانیں گے. اب اس سے پہلے ہم نے اس میں اشارہ پڑھا ہاذا, ٹھیک ہے, ہاذا یہ ہم نے پڑھا تھا یہ مذکر کے لیے ہے, ٹھیک ہے, اور ہم نے پڑھا تھا یہ عاقل اور غیر عاقل دونوں کے لیے ہے, عاقل غیر عاقل دونوں کے لیے ہے, اور ہم نے پڑھا تھا یہ واحد کے لیے, کس کے لیے, واحد سنگولر کے لیے, ٹھیک ہے, اور ہم نے پڑھا تھا یہ قریب کے لیے. تو یہ تو ہم نے مذکر کے لیے پڑھا تھا, جیسے ہم نے پڑھا تھا ہاذا کتاب غیر عاقل کی مثال, ہاذا ولد عاقل کی مثال. اب ہاذا کا مؤنث آتا ہے ہاذہ, کیا آتا ہے, ہاذہ. اب یہاں پہ صرف ایک چیز کہ یہ مؤنث ہے, یعنی یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوگا, باقی سیم چیز ہے, عاقل غیر عاقل. واحد کے لیے کون سا واحد, واحد مؤنث, ٹھیک ہے, واحد مؤنث کے لیے. باقی قریب کے لیے اس کی مثال, جیسے مثال کے ہم کہتے ہیں ہاذہ ساعۃ, یہ واچ ہے, گھڑی ہے, علامت موجود ہے گولتا. ایسے ہم کہتے ہیں ہاذہ بنت, یہ لڑکی ہے. اب یہ غیر عاقل کی مثال ہے. یا ہم کہتے ہیں ہاذہ طالبۃ, یہ طالبہ ہے, ٹھیک ہے. تو یہ اس میں اشارہ ہم بھی اس میں پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور تو کوئی ایسی چیز اس میں ہے نہیں جو نئی ہو. اگر کوئی آ گئی تو انشاءاللہ میں آپ لوگ کو سمجھا دوں گا, اگر کوئی آ گئی تو میں آپ لوگ کو سمجھا دوں گا. اب آپ لوگ کیا کریں, اب آپ لوگ جو ہے, ہاں, ایک لفظ آپ کے پاس ہوگا لیمن, من ہے, ٹھیک ہے. من ہم نے پڑھا, کیا مانا تھا من کا, کون. من کا مانا کیا تھا, کون. اب ہمارے پاس آئے گا لام حرف جر داخل ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا لیمن, کیا ہو جائے گا, لیمن. تو لیمن کا معنی ہوگا کس کا, کیا معنی ہوگا, کس کا. اسی طریقے سے اس لیسن کے اندر حرف جار میں سے جو ہم نے فی علا من علا پڑھا, ایک اور لیٹر پڑھیں گے لام, لی. لام حرف جر ہے, یہ اسم کو جر دیتا ہے. اور اس کی مثال آپ کے پاس, جیسے مثال کے طور ہم کہیں گے, آپ لیسن کے اندر پڑھیں گے لخالد, خالد کے لیے. اور اس کی دوسری مثال قرآن میں آپ کے سامنے موجود ہے, الحمد, کیا ہے, پڑھیں آپ لوگ, الحمد الحمدللہ رب العالمین, للہ. تو یہ لام حرف جر ہے, اس کی للہ ہا کے نیچے کیا آیا, ہا کے نیچے زیر آیا, الحمد للہ. تو اس کی اور مثالیں آپ لوگ انشاءاللہ اس لیسن کے اندر پڑھیں گے. اب ارم سے موجود ہے, وہ اسکرین شیئر کریں گے انشاءاللہ. آپ لوگ اسکرین پہ دھیان دیں. الدرس السادس رقم الصفحہ 34. کس کا کہاں یوز کریں گے سر, کس کا. الدرس السادس, سبق نمبر 6. اوپر شیخ نے ہیڈنگ دی ہے ہاذہ, ہیڈنگ آپ کو کیا دی ہے, ہاذہ. ہاذہ مطلب یہ, اس میں اشارہ قریب کے لیے, مؤنث کے لیے, عاقل اور غیر عاقل دونوں کے لیے. اب یہاں پہ دیکھیے شیخ شروع کر رہے ہیں, ھذا ابن حامد, ھذا ابن, کیونکہ ابن کا حمزہ حمزۃ الوصل ہے, تو جب ہم نے پہلے سے ملا کے پڑھا تو ہم ابنو نہیں, ھذا ابنو نہیں پڑھیں گے, ہم پڑھیں گے ھذا ابن حامد. ھذا مبتدا, ابن مضاف, اسی لیے الف لام نہیں ہے, تنوین نہیں ہے, اور حامد مضاف الیہ اس لیے مجرور ہے. ھذا ابن حامد, یہ حامد کا بیٹا ہے. ھذا مبتدا, ابن حامد مضاف مضاف الیہ بن کر کے مبتدا کی خبر. وَهَذِهِ, اور یہ, اب یہاں پہ بنت, بنت مطلب بچی, بیٹی, بنت مطلب بیٹی. وَهَذِهِ بنت یاسر, اور یہ یاسر کی بیٹی ہے. هذه مبتدا, بنت مضاف, یاسر مضاف الیہ اس لیے مجرور ہے, مضاف مضاف الیہ بن کر کے یہ خبر ہوئی هذه مبتدا کی.
اس کے بعد ہمارے پاس دوسرا جملہ ہے ابن حامدن، مضاف مضاف الیہ، ابن مضاف اس لیے الف لام نہیں ہے، تنوین نہیں ہے، حامدن مضاف الیہ اس لیے مجرور ہے، حامد کا بیٹا. اب یہ مبتدا ہو گیا ہمارے پاس، ابن حامدن مبتدا، یہاں مبتدا مرکب ہوا، مرکب اضافی. جالسن خبر، ابن حامدن حامد کا بیٹا، جالسن بیٹا ہے، یہ خبر ہے، خبر مرفوع ہے اور رفع کی علامت پیش ہے، اور ابن حامد مبتدا ہے اور مبتدا مرفوع ہوتا ہے، رفع کی علامت ابنوں کی نون کے اوپر پیش موجود ہے. وبنت یاسر، اور یاسر کی بیٹی، بنت مضاف، یاسر مضاف الیہ اسی لیے مجرور ہے، اور بنت مضاف جو ہے کیا کہتے ہیں مضاف مضاف الیہ بن کر کے یہ بن رہا ہے مبتدا، اور یہ مرفوع ہے تاکہ اوپر پیش موجود ہے. واقفتن یہ خبر ہے، واقفتن یہ خبر ہے. اب یہاں پہ ہم نے پڑھا جالسن اور بنت یاسن کے آگے واقفتن، واقفتن یہ واقفن مذکر تھا، اس کا مؤنث کیسے بنا؟ مؤنث بنا واقفن سے فا کے اوپر ہم نے زبر دیا، اینڈ میں گول تا لے آئے، تو یہ ہو گیا واقفتن، یہ خبر ہوئی بنت یاسر کی، اور یاسر کی بیٹی کھڑی ہے. اب اس کے بعد ہمارے پاس سوال جس کے ہیں ہاتھ اوپر کر دیں، لیسن ختم ہونے کے بعد آپ کو جواب دیا جائے گا. من ہذہ یہ کون ہے، من کون، ہذہ یہ کون ہے، ٹھیک ہے. اب جو ہے کہا جا رہا ہذہ اخت المہندس، اخت مطلب بہن، اخن بھائی، اخت بہن، تو یہ مذکر کون سا ہوا؟ یہ مذکر، یہ مؤنث حقیقی ہوا کیونکہ اس کے مقابلے میں اخن موجود ہے. ہذہ اخت المہندس یہ انجینئر کی بہن ہے. ہذہ مبتدا، اخت مضاف، المہندس مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ بن کر کے خبر ہوئی ہذہ مبتدا کی، اور اخت مرفوع ہے تاکہ اوپر پیش موجود ہے. اب اس کے بعد ضمیر استعمال ہو یہ مؤنث، اہی ایضاً، اہی ایضاً مہندستن، ہم نے پڑھا تھا ہوا وہ، اہی کیا وہ، یا یہ بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ یہاں پہ قریب کے لیے استعمال، تو ہم کیا یہ بھی، ایضاً مطلب بھی، آلسو، اہی ایضاً کیا یہ بھی، مہندستن، مہندستن، مہندسن مذکر، ٹھیک ہے، اس سے بنا ہم نے مؤنث، مہندسہ سین کے اوپر زبر لائے، اینڈ میں گول تالا ہے، مہندستن تو علامتی مؤنث ہے. اہی ایضاً مہندستن کیا وہ بھی انجینئر ہے، مہندستن یہ خبر ہے، ٹھیک ہے، ہی کی. لا نہیں، ہی طبیبتن، ہی مبتدا، طبیبتن خبر، طبیبتن طبیبن اس کا مذکر ہے، طبیبن سے بنایا ہم نے طبیبتن، با کے اوپر زبر دیا، اینڈ میں گول تالے آئے تو ہو گیا طبیبتن ڈاکٹرنی. سیارتو، سیارتو من ہذہ، سیارتو مطلب کار، من مطلب کس کی، ہذہ مطلب یہ. سیارت من ہذہ یہ کار کس کی ہے، ہذہ مبتدا ہے، سیارت من یہ خبر ہے، یہاں پہ خبر پہلے آ گئی، مبتدا بعد میں آیا. سیارت من، سیارت من، تو اب جو یہاں پہ اشارہ ہے یہ اشارہ ہے کار کی طرف. میں نے اس سے پہلے والے لیسن کے اندر آپ کو بتایا تھا کہ جب اشارہ مضاف کی طرف ہو تو اس میں اشارہ بعد میں لاتے ہیں. تو سیارت من ہذہ یہ کار کس کی ہے، ہذہ یہ مبتدا، سیارت المدیر، سیارت گولتا اینڈ میں موجود ہے، علامتی مؤنث، ہذہ سیارت المدیر یہ مدیر کی کار ہے، مضاف مضاف الیہ بن کر کے ہذہ کی خبر. اس کے بعد ہمارے پاس آ رہا ہے ما ہذہ، ما غیر عاقل کے لیے استعمال ہوتا ہے اس میں استفہام، ما ہذہ یہ کیا ہے، آپ کے سامنے آئرن ہے تو کہا ہذہ مکواتن، ہذہ مکواتن یہ آئرن ہے، استری ہے، علامتی مؤنث ہے، ٹھیک ہے، گولتا اینڈ میں موجود ہے. ہاں اس کے بعد آگے چلیں.
लिमन हादिही, आपके सामने साइकिल है, ठीक है, साइकिल नीचे आ गई लेकिन असल में ये साइकिल के लिमन हादिही, यहाँ पे असल में था मन, ठीक है, मन के ऊपर लाम हरफ जर दाखिल हुआ, लिमन हादिही, लिमन ये खबर है और हादिही मुब्तदा है, लिमन हादिही, सय्यारतु मतलब कार है, सय्यारतु मन हाजा, ये किसकी कार है? लिमन हादिही, ये किसकी है, लिमन, मन लिमन मतलब किसकी, हादिही ये, यानी ये साइकिल किसकी है, तो कहा जरा हादिही ये, क्योंकि दर्राजतुन साइकिल को कहते हैं दर्राजतुन, अलामती मुअन्नस है, मुअन्नस गैर हकीकी, तो इसलिए इसमें इशारा मुअन्नस लाए, हादिही ये ले खालिदिन, खालिद की है, ये खालिद की है। अब यहाँ पे जो लाम हर्फ जर, लाम हर्फ जर जो इसम पे दाखिल होता है तो इसम को मजरूर कर देता है, देखिए ली खालिदिन, खालिदिन मजरूर हो गया, लेकिन यहाँ पे लिमन पे दाखिल हुआ मजरूर नहीं, क्योंकि मन मबनी है, मबनी इसम चेंज नहीं होते, तब्दील नहीं होते, और ये मुअरब, मुअरब जिसका एराब चेंज होता रहे, रफा नसब जर में एराब बदलता रहे, तो ली खालिदिन, खालिदिन मजरूर क्यों हुआ, लाम हर्फ जर के साथ। दूसरी बात ये कि जो लाम है ये लाम मिल्कियत को साबित करता है, किसको साबित करता है, मिल्कियत को, जैसे हम कहते हैं ये खालिद की है, नहीं ये खालिद की मिल्कियत है, ये खालिद की मिल्कियत है, ऐसे हम कहते हैं लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, जो कुछ आसमान और जमीन में जो कुछ है वो किसकी मिल्कियत है, अल्लाह की मिल्कियत है। लिल्लाहि जो आप पढ़ रहे हैं कुरान में, ये लिल्लाहि हा के नीचे देर लाम हर्फ जर की वजह से आया, लिल्लाहि मा फिस समावाति व लिल्लाहि मीरासुस समावाति, तो ये चीज आपको आज से ध्यान रखनी है, कुरान के अंदर जहां भी आए तो आपको इसको देखना है, प्रैक्टिस करनी है इसकी, ठीक है। उसके बाद जो है आपके पास है अ हरफ इस्तिफाम, क्या, दर्राजतु अनसिन, दर्राजतु अनसिन, दर्राजतु मुदाफ, अनसिन मुदाफ इलैह, ठीक है, अनस अरबी नाम इसलिए तनवीन आई, ठीक है, अदर्राजतु अनसिन हादिही, क्या ये, क्या हादिही ये, दर्राजतु अनसिन, अनस की कार है, दर्राजतु, ये दर्राजतुन था, तो दर्राजतु चूंकि मुदाफ बन रहा है इसलिए अलिफ लाम नहीं आया, तनवीन हट गई, दर्राजतु अनसिन मुदाफ मुदाफ, अनस की साइकिल, क्या ये अनस की साइकिल है, तो जवाब आ रहा ला नहीं, हादिही ये मुब्तदा, दर्राजतु अम्मारिन, अम्मार की साइकिल है, हादिही जदीदतुन, जदीदुन न्यू, अब जदीदतुन से हमने मुअन्नस बनाया, जदीदा दाल के ऊपर दबर दिया, एंड में गोल ताले आए, हादिही जदीदतुन मुब्तदा खबर, हादिही मुब्तदा जदीदुन खबर, ये नई है, ये नई है, वदर्राजतु अनसिन, और अनस की साइकिल मुब्तदा, मुदाफ मुदाफ इलैहि के मुब्तदा, कदीमतुन, कदीम ओल्ड, उसके कदीमा मीम के ऊपर जबर दे करके ता को बढ़ा दिए, कदीमतुन मुअन्नस, वदर्राजतु अनसिन कदीमतुन, और अनस की साइकिल पुरानी है, ओल्ड है। उसके बाद आपके पास आ रहा है घड़ी है, घड़ी को कहते हैं साअतुन, अलामती मुअन्नस है, एंड में गोलता मौजूद है, ऊपर और एक बार पढ़िए सर, ऊपर, हादिही ये, साअतु अलीयिन, साअतु मुदाफ, अलीयिन मुदाफ इलैह, अली की घड़ी, ये अली की घड़ी है, हिया मुब्तदा, हिया क्योंकि सा क्या है, मुअन्नस है, तो ज़मीर मुअन्नस इस्तेमाल की गई, हिया जमीलतुन, जमील ब्यूटीफुल खूबसूरत, उसी से जमीला और ता बढ़ा दिए, जमीलतुन जिद्दन, ये बहुत खूबसूरत है। अब उसके बाद आपके पास आ रहा है हादिही ये, मिलअक़तुन, मिलअक़तुन स्पून मुअन्नस है क्योंकि एंड में गोलता मौजूद है, हादिही मिलअक़तुन ये चम्मच है, स्पून है, वहादिही क़िद्रुन, क़िद्रुन हांडी देगची, हांडी मुअन्नस सिमाई है, इसमें मुअन्नस की कोई अलामत नहीं है लेकिन अरब इसको मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं तो इसलिए मुअन्नस सिमाई है, वहादिही क़िद्रुन, और ये हांडी है, हादिही मिलअक़तुन मुब्तदा खबर, ये
स्पून है, ये चम्मच है। वहादिही क़िद्रुन, और ये हांडी है। अल मिलअक़तु मुब्तदा, अल मिलअक़तु स्पून, फिल क़िद्री हांडी में है, फिल क़िद्री रा मजरूर हो गया फी की वजह से, क़िद्र, ये कद्र मत पढ़ देना इसको वरना जो है तकदीर हो जाएगी। फिल क़िद्री हांडी, अल मिलअक़तु फिल क़िद्री चम्मच हांडी में है। अब उसके बाद आपके पास दूसरा आ रहा है, ठीक है, क़िद्र, ये आपको याद रख लेना, क़िद्र क्या है, ये मुअन्नस सिमाई है। अब उसके बाद आ रहा है आपके पास गाय है, बक़रतुन, सूरतुल बक़रा आप लोग पढ़ते हैं, गाय का किस्सा है इसीलिए उसका नाम रखा गया अल बक़रा। तो बक़रा कहते गाय को। हादिही, चूंकि गाय मुअन्नस है, हादिही बक़रतुल फल्लाही, हादिही मुब्तदा, बक़रतु मुज़ाफ, अल फल्लाही मुज़ाफ इलैह, इसलिए हा के नीचे ज़ेर आएगी। हादिही ये बक़रतुल फल्लाही, फल्लाह फार्मर किसान, हादिही बक़रतुल फल्लाही ये किसान की गाय है। अब आपके पास जो बॉडी के पार्ट्स हमने आपको बताए थे वो मुअन्नस आपके पास आ रहा है। हादा अनफुन, अनफ नोज नाक, ये नाक है। अब चूंकि ये सिंगल है, बॉडी का पार्ट सिंगल है तो मुदक्कर है, इसलिए हादा लाए, इसमें इशारा हादा मुदक्कर का लाए। हादा अनफुन ये नाक है। वहादा फमुन, फम ये भी सिंगल है, ठीक है। वहादा फमुन और ये मुंह है, ठीक है, माउथ। तो हादा अनफुन वहादा फमुन, ठीक है। तो हमने आपको बताया कि जिस्म का जो आधा एक है वो मुदक्कर इस्तेमाल होता है और जो दो हैं डबल हैं वो मुअन्नस इस्तेमाल होते हैं। तो हमारे पास सर के अंदर हमारे पास रअस है, सिंगल है, अनफ है, सिंगल है, फम है, सिंगल है, वजह है, चेहरा, सिंगल है, सदर सीना यानी सिंगल पार्ट है, बतनुन पेट सिंगल पार्ट है, लिसानुन जुबान सिंगल पार्ट है। तो ये सब मुदक्कर इस्तेमाल होंगे, रअसुन, अनफुन, ठीक है, फमुन, वजहुन, सदरुन, बतनुन, लिसानुन। और मुअन्नस हमारे पास यदुन हाथ, रिजलुन पैर, आइनुन आँख, उदुनुन कान, कदमुन पैर, शफतुन, शफतुन होंठ डबल है, साकुन पिंडली। तो ये सब मुअन्नस। अब देखिए आप आगे हमारे पास आ रहा है हादिही उदुनुन, हादिही उदुनुन ये कान है। यहाँ सिंगल इस्तेमाल हुआ, उदुन जमा इस्तेमाल नहीं हुआ, उसके बावजूद भी हादिही इसमें इशारा मुअन्नस का इस्तेमाल किए। हादिही उदुनुन ये कान है, वहादिही ऐनुन और ये आंख है, वहादिही ऐनुन और ये आंख है। उसके बाद आपके पास है वहादिही यदुन, वहादिही यदुन और ये क्या है, ये हाथ है, वहादिही रिजलुन और ये पैर है, और ये पैर है। तो रिजल क्योंकि दो हैं, पैर दो हैं, हाथ दो हैं, इसलिए मुअन्नस इस्तेमाल हुए हैं। उम्मीद है कि आपको इंशाअल्लाह लेसन समझ में आ गया होगा। सना आपका क्या सवाल है, आप करें। मारिफा की एक पहचान हमने ये पढ़ी कि उसके इब्तिदा में अलिफ लाम हो, तो अलिफ लाम अगर है तो ये मारिफा है। दूसरी मारिफा ये है कि इसमें इशारा सारे मारिफा हैं, और तीसरी ये कि ज़माइर जितनी है, ज़मीरें सारी मारिफा हैं, तो इसलिए हिया हुआ ये सब क्या है, ये मारिफा है, ठीक है। और किसका सवाल है? तमारीन में पहली तमरीन आपके पास है इक़रा, पढ़ो, वक्तुब और लिखो। आपके पास अगर किताब मौजूद है तो आपको इसको किताब के अंदर पढ़ना भी है, लिखना भी है, इसका एराब लगाना है। किताब मौजूद नहीं, पीडीएफ आपके पास है तो आपको अपनी नोटबुक में ये लिख के प्रैक्टिस करनी है, इसको देख करके, ठीक है। क्योंकि हम आपके सामने हाजिर तो है नहीं कि हम आपको लिखाएं, तो आपको खुद से मेहनत करना है, लिखना है। अब देखिए इस पे शेख ने एराब नहीं दिया है। अब हम इस लायक हो गए अल्हम्दुलिल्लाह कि हम खुद से इसको पढ़ चुके हैं। अतीका सुल्तान आप पढ़ें पहला जुमला। हाज़ा मस्जिदी व हाज़िही मदरसती। वापस से पढ़ें एक बार। हाज़ा मस्जिदी व मस्जिदी, मस्जिदी की दाल के ऊपर जेर जबरदस्ती का आप क्यों लगा रहा है? ये मुदाफ मस्जिद पे जर है,
مسجد وهذه مدرستي मदरसा تی तो जेर क्यों आ रहा है मस्जिद और मदरसा के नीचे, किस वजह یہاں تا ہے نا या मुदाफ इलैह बन रहा है, क्या आ रहा है? گولتا ہے نا तो किसने बोला कि गोल रहेगी तो जेर आएगा, ये आपको किसने बोला? پھر لیے نا तो किसने आपको बोला कि محمد इसमें अगर गोलता आगे तो जेर आएगा? ये तो कायदा हमने नहीं पढ़ा है, कि पढ़ा है हमने? खबर है अल्लाह की बंदी, हादा मुब्तदा, खबर नकिरा होती है मरफू होती है, اچھا اچھا खबर नकिरा होती है मरफू होती है, तो क्या रहेगी? مدرسہ पढ़े आपको क्या होगा? पढ़े, आपको पढ़ना है ताकि आपकी गलती सही हो जाए, आपको ही सही करना है, कोई और सही नहीं करेगा. हाँ هذا مسجد مسجد मस्जिदुन, हाँ مسجد हादा وهذه मस्जिदुन مسجد वहादिही बेटा बाहर जाओ, क्लास चल रही है. هذا वहादिही هذه मदरसतुन, مدرسة हाँ ये मस्जिद, कोई भी इस्म कभी उसके नीचे जेर नहीं आ सकती जब तक कि उससे पहले हर्फ जर ना हो, जब तक कि उससे पहले कोई ज़र्फ वगैरह ना हो, जब तक मुदाफ इलैह ना हो. जबरदस्ती جی हमको नहीं दे सकते उसको. और ये तो جی खबर हमेशा मरफू रहती है, खबर جی हमेशा मरफू रहेगी. हाँ मुदर्रिसतुन ये है ना, ये मस्जिद है, वहादिही मदरसतुन, और ये मदरसा है. नहीं मुदर्रिसतुन होगा ना, मुदर्रिसतुन है نہیں मुदर्रिसतुन होगा. आपके पास मस्जिद है तो आप मस्जिद के मुकाबले में क्या रहता है? مدرسة मदरसा रहता है. तुम्हारे लिए अब- खास है. हाँ, अब जबरदस्ती अगर आप उसको मदरसा बनाए तो बना सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं, क्योंकि मदरसा और मदरसा दोनों की स्पेलिंग सेम है, दोनों की सेम है. लेकिन यहाँ हमको इबारत देखनी है कि इबारत वहां उससे पहले क्या है, मुदर्रिस है कि मस्जिद है. مسجد अगर मुदर्रिस होता है तो हम मुदर्रिसतुन बनाते, तब अगर हम मदरसतुन बनाते तो गलत होता. جی तो अरबी जुबान सियाक व सबाक से, इबारत से आगे पीछे जुमलों से पहचानी जाती है. हाँ, इसके बाद दूसरा पढ़ेंगे सलमा सिद्दीकी. السلام علیکم سر. من अस्सलाम हाज़िही रहमतुल्लाह. हाज़ी उख्तुन अब्बासुन. वापस से मन हाज़िही हाज़ी हाँ, उख्तुन इसका अब्बासुन. तर्जुमा कीजिए. मन हादिही, हाँ तर्जुमा कीजिए. ये कौन है? ये हाँ. अब्बास की बहन है. इसकी अरबी पढ़ी हादिही. हाज़ी उख्तुन अब्बासुन. अब एराब जाहिर नहीं कर रहे, एराब जाहिर कीजिए अच्छे से. हाज़ी उख्तुन अब्बासुन. अब्बासुन कैसे आएगा? आप तर्जुमा क्या कर रहे हैं, तर्जुमा कीजिए. अब्बास है, अब्बास. ठीक है. आप तर्जुमा क्या कर रहे हैं? ये अब्बास की बहन है. तो आपको मैंने बताया कि जब हम तर्जुमा करेंगे का की के, तो कौन सा जुमला रहेगा? समझी नहीं. मुज़क्कर. तो अब्बास मुज़ाफ इलैह बन रहा है, तो उसके ऊपर तनवीन और क्या मरफू क्यों हो रहा है? वो हाँ चलो अब्बास होगा. ठीक है सर. ये मेरा है, खास मुझे देखे गए. ठीक है. हादिही उख्तु अब्बासिन, अब्बासिन. हादिही उख्तुन अब्बासिन. उख्तु अब्बासिन, ये अब्बास की बहन है. उख्तुन अब्बासिन पढ़ेंगे तो ये बहुत बंगाली में बहुत बड़ा गलती होगा. हाँ जी जी ठीक है. उख्तु अब्बासिन. हाँ, उसके बाद नंबर 3 पढ़े रियाज. रियाज मौजूद? या रियाज ताल बिसुरा. जी हाजा दीकुन हाँ, वहाजा दिजाजुन दिजाज और एक बार अच्छे से दिजाजतुन पढ़ें, और एक बार अच्छे से पढ़ें. हाजा दीकुन हाँ, वहाजा देखिए दिजाज हादा के बाद कुछ और भी मौजूद है, आप छोड़ रहे हैं उसको. वहाजिही हाँ, दिजाजतुन दजाजतुन. अब यहाँ के आपको दजाजतुन मुज़क्कर है कि मुअन्नस है? दजाजतुन मुज़क्कर है. मुज़क्कर कैसे है? उसके एंड में गोलता मौजूद है. जी 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 क्या होगी? मुअन्नस है. मुअन्नस है. मुर्गी आप खाते हैं, वो मुज़क्कर है.
दजाज इससे पहले आपने पढ़ा दीकुन, क्या पढ़ा इससे पहले आपने? हाँ, दीकुन मुर्गा है। मुर्गा, और जी। ये है दजाजतुन मुर्गी। मुर्गी, जी हादिही, इसलिए इसमें इशारा भी मुअन्नस इस्तेमाल किए, जी जी, वहादी बोलता है। दजाजतुन, और ये मुर्गी है। दोनों जुमले, हादा दीकुन मुब्तदा खबर, वहादी दजाजतुन ये भी मुब्तदा खबर। जी, जज़ाकल्लाह खैर। हाँ वही आख। उसके बाद पढ़े नसरीन शाह, नंबर 4। अस्सलाम वालेकुम शेख। अस्सलाम रहमतुल्लाह। हाज़ब्नुल मुदीरी वहादिही बिन्तुल मुदर्रिसिन। एक बार और पढ़ें सिस्टर। हाज़ब्नुल मुदीरी हाँ वहादिही हाँ, बिन्तुल मुदर्रिसु। अब तर्जुमा करें आप। हाँ, हाज़ा ये हाज़ब्नु इब्न मतलब बेटा, मुदीर मतलब मुदीर, बिन्त मतलब बेटी, मुदर्रिस मतलब टीचर। मुदीर का बेटा, ये मुदीर का बेटा है हाँ, और ये मुदर्रिस की बेटी है। तो आपने मुदर्रिस मुदाफ इलैह है, ठीक है आपके पास। तो आपने मुदर्रिसों को आपने मरफू पढ़ा। मुदाफ इलैह मरफू होता है कि मजरूर होता है? मजरूर होता है। तो आपने तो मुदर्रिसों पढ़ा, पहले तो आपने तनवीन पढ़ दी थी, अलिफ लाम मौजूद था उसके बावजूद। तो अगर आपको एराब समझ में ना आए तो आप तर्जुमा करो। का की के आए तो क्या समझ लो। मुदाफ और मुदाफ इलैह। और दूसरी पहचान मैंने आपको बताई थी कि नकीरा और मारिफा क्या हो। पहला इसम नकीरा और दूसरा क्या हो, मारिफा। तो ये मुदाफ। अब देखिए आपके पास यहाँ देखिए, इब्न मुदाफ है, नकीरा है कि मारिफा है? मारिफा है। मारिफा कैसे अल्लाह की बंदी? सॉरी खबर है। और अल मुदीर मारिफा है। मारिफा, फिर बिन्त नकीरा मारिफा, नकीरा है। और अल मुदर्रिस। मारिफा है। सब लोग ध्यान दें इस चीज पे कि जब दो इसम एक साथ आए, उसमें से पहला नकीरा हो दूसरा मारिफा हो, तो तरकीब कौन सी बनेगी? सब लोग बोले एक साथ, मुदाफ इलैह। मुदाफ मुदाफ इलैह, भूलना नहीं है। और अगर कभी आपको किसी चीज का एराब समझ में नहीं आ रहा, आप उसका तर्जुमा करो। तर्जुमा में जब का की आ जाए तो आपको समझ जाना है कि ये मुदाफ इलैह, आपको जेर लगा देना है, ठीक है। किसी बहन ने सवाल किया चैट में कि अगर एंड में गोलता है तो क्या कहते हैं, उसके दो पेश आएगा? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। देखेंगे वो खबर बन रहा है तो दो पेश आएगा। अगर खबर नहीं बन रहा है, कहीं पे समझ लो कुछ और बन रहा है, तो जो है उसका एराब चेंज भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो ऐसा हो। हाँ, उसके बाद 5 नंबर मोहम्मद वामिक मौजूद। जी शेख, अस्सलाम वालेकुम। जी पढ़िए आप। हाजा उम्मु, देखिए हादा के बाद छोटा कुछ मौजूद है, आपको नहीं दिख रहा है शायद। हाजिही, हादिही, हाँ। अम्मु, 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 उम्मु, उम्मु उम्मु यासिरु, क्या मांगो, रोटी मांगो? यासिरुन, हाँ, ये क्या है? मुअन्नस है। क्या है? मुअन्नस है शेख। मुअन्नस है, इसलिए इसमें इशारा हादी मुअन्नस लाए। हादिही उम्मु। उसके बाद आपने क्या पढ़ा? यासिरुन, यासिर का एराब जाहिर कीजिए अल्लाह के बंदे। याशिरुन, यासिरुन। यासिर तर्जमा कीजिए। ये यासिर की माँ है। तो अब यासिरुन कैसे होगा ये? यासिरा, यासिरु, यासिरु से है। आप नहीं, तर्जमा कर रहे हैं यासिर की माँ, जी यासिर की माँ। तो ये
मुदाफ इले बन रहा है तो मरफू कैसे होगा? जी जी सही करें उसको, मैं बताऊंगा नहीं, मैं आपको सिर्फ इशारे दे रहा हूँ, एराब आपको सही करना है। यासिर 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 तक आपका सही है, रा का एराब सही करना है आपको। यास यास मुदाफ इले आपने क्या पढ़ा? मुदाफ इले क्या होता है एराब में? मरफू हाँ, क्या होता है? मरफू होता है, मजरूर होता है अल्लाह के बंदे, मुदाफ इले मरफू नहीं होता। मुदाफ इले क्या होता है? मजरूर। मजरूर होता है। तो आंख बंद करके बिना सोचे समझे आपको क्या यासिरिन बनाना है? यासिरिन यासिरिन, ये यासिर की माँ है। ये हादी उम्मु यासिरिन, हादी जी मुबतदा, उम्मु मुदाफ, यासिरिन मुदाफ इले, मुदाफ इले बन करके खबर हुई किसकी? जी यासिरिन। यासिर मुबतदा की। समझ में आया कि नहीं आया? जी हाँ शेख। अरुण, अस्सलाम मानी के नहीं अच्छा। हाँ, सब लोग को ध्यान देना, पढ़ा भले एक ही जा रहा है, लेकिन ये सब आप लोग की सब अभी गलती होगी। मुदाफ इले को अच्छे से समझना है आपको। और जब आप तर्जुमा कर रहे हैं का की, तो आप समझ जाइए कि मैं आपको अगर आपको तर्जुमा करा रहा हूं तो आप एराब में गलती कर रहे हैं, आपको ये समझ जाना है। ठीक है, इस चीज पे आप लोग को ध्यान देना है। अब उसके बाद छठा जुमला पढ़ेंगे, महफूज मौजूद नहीं। अच्छा, शाइस्ता, जैनब, जी शेख। आईना किदरुल लहमी या हाँ, या फिस सलाजित। ही या की जबर को ज्यादा नहीं खींचना, ही या, बस ही या नहीं बोलना। क्या बोलना? ही या। ओके। आईना किदरुल लहमी हिया फिस सल्लाजा जती। टी। हाँ, मजरूर फी की जगह। हाँ, अभी तर्जुमा कीजिए आप सर। गोश्त की हांडिया कहाँ है? हांडिया फ्रिज नहीं है, में। सिर्फ किद्र है। हांडी, हांडी जी, गोश्त की हांडी गोश्त की कहाँ है? हांडियां बकरीद में होती हैं। हाँ, गोश्त की हांडी कहाँ है? वो फ्रिज में है। हिया फिस सल्लाजती। सल्लाजतुन कहते हैं फ्रिज को। सल्लाजतुन कौन सा मुअन्नस है? अलामती शेख मुअन्नस। वो सिमाई सिमाई वाला। सिमाई कैसे? अल्लाह की बंदी, ता मौजूद है, अलामती मुअन्नस है। जी 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 किधर सिमाई है? किधर सिमाई है? जी शेख जी। किधर क्या है? किधर सिमाई है। ठीक है, अब उसके शेख बाद इस आपके पास अलामत है। का, जी बोले, क्या बोल रहे हैं? ये जो गोलता आखिर में अलामत मुअन्नस है, इसका कोई प्रॉपर नाम है? इसको अलामती मुअन्नस कहते हैं ना। ऐसा कुछ ठीक ताए है मरबूता, ताए मुदव्वरा इसको कहते हैं। जी। हाँ, तो ताई मुदव्वर ये इसको ही कहते हैं। हाँ, ताए मरबूता भी कहते हैं इसको। ठीक। शेख आपने बताए थे ना ऐसे इसम जो मबनी होते हैं, मतलब जो चेंज नहीं होते वो मबनी है, और जो चेंज होते हैं उसको कौन सा बोलते हैं? मुअरब, मुअरब जिसका एराब चेंज होता रहे उसको कहते हैं मुअरब, यानी मुअरब उसी से एराब है, यानी जिसका एराब बदलता रहे। ठीक है शेख, जज़ाकल्लाह। हाँ, परवीन खलील आप पढ़िए सातवां जुमला। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम। हाज़ा बाबुन व हाज़िही नाफिज़तु। नाफिजा, एराब, नाफिज़तुन हाँ एराब जाहिर करके पढ़ना है, भले ही आप गलत पढ़े लेकिन आपको जाहिर करना है। व हाज़िही जाहिर आप नहीं नाफिज़तुन। करेंगे
تو ہم کو کیسے پتا چلا کہ آپ صحیح پڑھ رہے ہیں کہ غلط پڑھ رہے ہیں؟ تو اعراب آپ کو ظاہر کرنا ہے، بھلے ہی غلط ہو یا صحیح ہو، جو بھی آپ کو اعراب ہے تم کھل کے پڑھو تاکہ ہم کو پتا چلے. غلط ہوگا تو ہم آپ کو رہنمائی کریں گے، صحیح ہوگا تو آپ کو دعا دیں گے. ہاں دونوں باتوں میں خیر ہے. ہاں وہذہ نافذۃ، ہاں یہ دروازہ ہے اور یہ کھڑکی ہے، کیونکہ باب مذکر ہے تو ہاذا اور نافذۃ تا موجود ہے تو کیا ہو گیا یہ کھڑکی ہے، مؤنث، تو اس لیے ہادی مؤنث لائے. وہادی نافذۃ، اور یہ کھڑکی ہے. ٹھیک ہے، اب میں نام لوں گا، ان کو پورا پڑھنا ہے 1 منٹ کے اندر. صرف عربی عبارت پڑھنی ہے، ترجمہ نہیں کرنا ہے. اعراب واضح کرنا ہے، ٹھیک ہے، اعراب میں غلطی نہیں کرنی. رضیہ سلفی. السلام علیکم. السلام. هذا مسجد هذا مسجد وهذه مدرسة. من هذه أخت عباس. هذا ذئب وهذه دجاجة. هذا ابن مديري وهذه بنت المدرس. هذه أم ياسر. أين قدر